یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے پوری آج جو وزیر خزانہ نے بھی بتایا، پھر آپ بھی ان کے ساتھ موجود تھے، جو بات کی گئی آپ لوگوں کی طرف سے وہ یہ کہ جی یہ جو نان فائلر کی اصطلاح ہے اس کو سرے سے ختم کرنا ہے. بہت سارے اقدامات ہیں جس میں نان فائلرز کو فائلر بنانے کے لیے پنشمنٹ ہے جو رکھ دی گئی ہے، سفر سے لے کر دیگر معاملات تک. بٹ ماضی میں یہ ڈفرینس تو موجود تھا، پراپرٹی خریدنے پر 3%، 6%، بینک سے پیسے نکالنے پر، مگر فائلر جو نان فائلر تھے وہ فائلر بنے نہیں. اس دفعہ کیسے بن جائیں گے؟ شاہ صاحب بہت شکریہ. ایک تو آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں آپ نے جب اپنے ابتدائیے میں بات کی تو یہ بالکل انسینٹیو بھی ہے اور پنشمنٹ بھی ہے. ڈیپینڈز آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. دیکھیں انسینٹیو یہ ہے کہ نان فائلرز خود اگر جو پیونیٹیو لیویز لگائی گئی ہیں اگر ان سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ ڈاکیومنٹیشن کی فولڈ کے اندر آ جائیں. اور یہ پنشمنٹ اس طرح سے ہے کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان سے نہ صرف ہم پینل لیویز لیں گے پر اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیجیٹائزیشن کی جو ایکسرسائز آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایف بی آر کے اندر جاری ہے جس کے اندر پورا اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن کا پورا ایک پروسیس چل رہا ہے اور جس کے اندر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آج بھی میٹنگ لی ہے جس کے اندر آپ ملینز آف ڈالرز خرچ کے جو دنیا کا ایک بہت بڑا کنسلٹنٹ ہے مکنزی اس کو لے کے آئے ہیں اور اس بلکہ اس ایکسرسائز کے اندر $1 بھی حکومت پاکستان کا نہیں لگا. اور آئی ووڈ آلسو لائک ٹو تھینک بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جو اس ساری کی ساری ایکسرسائز کو فائنانس کر رہی ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ ڈسکریشن کرتے ہوئے یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکسز جو اکٹھے ہوتے ہیں جن کو شاید پچھلے 70 سال کے اندر ہم نے ایک ریونیو سورس کے طور پہ لیا ہے وہ سارے کا سارا ریونیو تو اکٹھا کریں پر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ود ہولڈنگ ٹیکس کو اپنی ریٹرنز کے اندر کلیم نہیں کرتے اور یہ اماؤنٹس اسی طرح سٹینڈ کرتی ہیں ان کا ڈیٹا گیدر کر کے ان کی الگوریدمز کے تھرو ان کی انکم سٹیٹمنٹس بنا کے ان کی ٹیکس اسیسمنٹ سینٹرلائزڈ لیول کے اوپر کرے اور فیلڈ فارمیشنز کے اندر ان کو انفورسمنٹ کے لیے بھیجے. تو اٹ از دیٹ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی which we think will deliver us this advantage. مجھے بتائے گا یہ بات آپ اہم کر رہے ہیں. اب یہ پروسیجر آ رہا ہے یہ پروسیس پورا کا پورا کہ جس میں جس نان فائلر نے اپنا ٹیکس نہیں کلیم کیا فائلر نہیں بنا اس کو ٹریک کیا جائے گا مگر یہ ہے کس سٹیج پر پہنچائے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کی ہمیشہ سے منطق ہی یہ تھی کہ آپ کا وہ اماؤنٹ ٹیکس کی ود ہولڈ ہو جائے گی اور آپ جب اپنی سال کے بعد اپنی ریٹرن جمع کروائیں گے تو آپ اس کو کلیم بیک کر لیں گے. تو ہو کیا رہا تھا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو نان فائلرز کے لیے تھا وہ لوگ ایکسٹرا پیمنٹ کر دیتے تھے اور اس کو اپنی ریٹرن میں کلیم بیک نہیں کرتے تھے. تو دیٹ ڈیٹا پوائنٹ واز آلویز دیئر. ایف بی آر نے ان کو صرف ایک ریونیو سپنر کے طور پہ لیا کہ ان سے پیسہ اکٹھا کر لو پر اس کے پیچھے انفورسمنٹ نہیں کی کیونکہ آپ کی وہاں پہ ویزیبلٹی بھی نہیں تھی اور آپ اس کو شاید اس قسم کا فوکس بھی نہیں تھا. تو یہ جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن کی ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کے اندر پورا ماسٹر آرکیٹیکچر سیٹ کیا جا رہا ہے ایف بی آر کا جس کے اندر ڈیش بورڈز کے ذریعے اینڈ ٹو اینڈ ویزیبلٹی ہوگی کہ کس بندے نے کتنا ود ہولڈنگ ٹیکس اپنا کلیم کیا اور کتنا نہیں کیا. اینڈ دین یو کین ارائیو ایٹ اے ریزنیبل ایسٹیمیٹ کہ ان کی آمدنی کتنی ہے ان کا لائف سٹائل کیا ہے اور وہ اس کے مطابق کیا ڈاکیومنٹیشن میں کیوں نہیں آ رہے. اینڈ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو ہم لے رہے ہیں شاہ زیب صاحب وہ یہ ہے کہ ان کی اسیسمنٹ سینٹرلائزڈ لیول پہ ہو تاکہ فیلڈ فارمیشنز کے اندر یہ نہ ہو کہ جب بندہ ان کے پاس جائے تو وہ چند پیسے ان کو دے کے اپنے جو نوٹسز ہیں اپنی اسیسمنٹس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دے. تو دیٹ اسیسمنٹ ول بی ڈن ایٹ اے سینٹرلائزڈ لیول اینڈ اس کی امپلیمنٹیشن اینڈ اس کی کلیکشن کے اندر فیلڈ فارمیشنز کو استعمال کیا جائے گا. اینڈ دیٹ ڈیش بورڈ ول آلویز بی ویزیبل ٹو ایوری ون. جسٹ بیئر ود اس. آئی تھنک جو کوئک ونس کے اوپر کام ہے ان اے میٹر آف منتھس آپ اس کے اوپر پروگریس دیکھیں گے کیونکہ اٹ از ناٹ اے ویری ایکسپینسو پروپوزیشن. مگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ودن منتھس کام ہوتا ہے یہ اہم ہوگا. بٹ پاکستان میں بہت ساری ایسی اکانومیز ہے جو کہ انفارمل ہے. آپ اگر شادی ہال جائیں پیسے آپ اس سے کہیں کہ چیک لے لو کبھی چیک نہیں لیں گے. آپ کہیں آن لائن ٹرانسفر لے لو کبھی نہیں لیں گے. کہ کیش لے کے آؤ یا کیش کا چیک دے دو. جولرز آپ جولری لینے جائیں چاہے آپ کتنی کی بھی جولری لیں آپ ان سے کہیں کہ بھائی آپ چیک لے لو آن لائن ٹرانسفر لے لو کہیں یا تو کیش کا چیک دے دیں یا پھر کیش لاکھوں روپے لے کر آ جائیں. تو یہ جو اکانومیز ہیں یہاں تو ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں جب آپ ان کے پاس جائیں تو باقاعدہ طور پر ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک شاپ باہر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کیش دے دیں آپ کریڈٹ کارڈ نہیں لیں گے. تو ان کو کس طرح ٹریس کریں گے آپ؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ زیب صاحب. گزارش یہ ہے
کہ پیسہ اگر کیش کی شکل کے اندر آپ کی معیشت کے اندر موجود ہے جو تقریباً 9 ٹریلین کے قریب اس کی اماؤنٹ ہے کیش ان سرکولیشن کی, تو آپ کو اپنی پرائیورٹائز کرنا پڑے گا کہ آپ نے کس کس سیکٹر میں سب سے زیادہ یہ پیسہ پارک ہو رہا ہے. یو ول ہیو ٹو گو آفٹر دوز سیکٹرز اینڈ اس کے بعد فورس کرنا پڑے گا کہ پیسہ وہاں سے نکلے. اور جب آپ ان کے لیے کانسیکوینسز بڑھاتے جائیں گے, کاسٹ بڑھاتے جائیں گے, تو دیٹ از دیٹ نج جس کے تھرو آپ ان کو فارمل اکانومی کے اندر لے کے آئیں گے. اگر وہ گاڑی نہیں خرید سکتا, اگر وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا کیونکہ ویلیویشن ٹیبلز کو ہم ریوائز کر رہے ہیں, ہم ان کے اوپر لیویز لگا رہے ہیں, تو اس کے بعد دیٹ اماؤنٹ مائٹ جسٹ ناٹ بی گڈ فار اینی تھنگ. تو اس لیے ہمیں طریقے وار پراپرٹی کے اوپر بھی آپ نے دیکھا موومنٹ ہوئی ہے, گاڑیز کے اوپر بھی دیکھا, یہ جو آپ نے ویلیویشن ٹیبل والی کہا, یہ مارکیٹ کے اندر بھی دیکھا, مگر جو آپ نے ویلیویشن ٹیبل والی کہا یہ آپ کب کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 45% تک کیپٹل گین ٹیکس دینا پڑے گا پراپرٹی پر. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب جو پراپرٹی کی بک ویلیو اور مارکیٹ ویلیو اس میں فرق ہوگا تو پھر کام کیش پر ہوتا ہے. جب آپ اس پروفٹ کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے تو اس پر ٹیکسز سے لگا پائیں گے. تو آپ نے شاہ زیب صاحب آپ نے وداؤٹ کیا کہتے ہیں اسٹریسنگ آن دس پوائنٹ میرا جواب پہلے سن لیا. وی آر کوگنیسنٹ آف دس میٹر. جولائی کے اندر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایف بی آر کو پابند کر دیا ہے کہ ایوری جولائی اف ناٹ کیا کہتے ہیں اینولی دین سیمی اینولی آپ کو اس ساری کی ساری ایکسرسائز کو ریویژن کو کرنا ہے, کیونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی سوسائٹی کا اگر ریٹ کم ہے تو ایف بی آر اس کی زیادہ ویلیو اسیس کر دے. ہم کلوزر ٹو دا مارکیٹ اس کو لانا چاہتے ہیں اینڈ دس ایکسرسائز ول بی ڈن اینول بیسس کے اوپر ایوری جولائی, اینڈ اگر ہو سکے گا تو ہم اس کو بائی اینولی بھی کرنے کی کوشش کریں گے, بیکاز دیٹ از دا پرائمری سورس جہاں پہ یہ سارے کا سارا پارک ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا یہاں پہ ویلیویشن کے اندر ڈسکرپنسیز انوملیز موجود ہیں, تو وی ول گو آفٹر دیم. لازمی یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ وی ول گو آفٹر دیم ان وہیکل پرچیزز, وی ول میک دس منی یوزلیس فار دیم انلیس they formalize. مگر اگلے سال کا جب آپ بجٹ اناؤنس کر رہے ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ اس وقت بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کرنا پڑے گا, یہ کرنا چاہیے, یہ ہوگا. یہ ایک سال اور اسی فسکل ایئر کا پلان ہے آپ کا سارا, کیونکہ بہت اگریسو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز کے مطابق آپ نے اپنا ریونیو ٹارگٹ رکھا ہے, ٹیکس ٹارگٹ رکھا ہے, جس میں آپ تقریباً 2150 ارب روپے نئے ٹیکس میجر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی 1572 ارب روپے جی ڈی پی پلس انفلیشن ایڈجسٹمنٹ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. شاہ زیب صاحب گزارش یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگریسو ٹارگٹ ہے, پر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, ہم نے جو شراکت داری آئی ایم ایف کے ساتھ رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ کیا ہمارے پاس کوئی آپشن ہے؟ قطعاً نہیں ہے. تو ہم نے ان کو جس حد تک منا سکتے تھے کہ ہم ایک ٹرانزیشن انداز کے اندر آگے جانا چاہتے ہیں ہم وہاں تک لے ہیں. ناؤ وی ہیو ٹو میک آل ایفرٹس ٹو ورک ٹوورڈز دیٹ, بیکاز میرے لیے جو ذمہ داری سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ جو آج استحکام آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم پرماننس دے سکیں, اس کو اینکر کر سکیں. اگر کسی طرح بھی وہ جیپرڈائز ہوتا ہے تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو می. تو ہمیں ساروں کو اس طرف کام کرنا ہے. اور آج میرے خیال سے جو ویڈیو فیڈ پرائم منسٹرز آفس سے ریلیز ہوئی ہے اس کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ میکنزی کی ایکسرسائز پرائم منسٹر خود سٹیئر کر رہے ہیں, فورٹ نائٹلی میٹنگز وہ خود سٹیئر کریں گے. دس از دا کائنڈ آف امپورٹنس اینڈ سگنیفیکنس that this exercise has for this government. فائنانس منسٹرز بھی اور آپ بھی, آپ مختلف انٹرویوز میں کہہ رہے تھے کہ تمام ایریاز کو ٹیکس نیٹ میں ہم لے کر آئیں گے, سب کو ٹیکس دینا پڑے گا. ریٹیلرز کے حوالے سے بار بار بات ہو رہی تھی, وہ آج کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے بات دہرائی کہ مفتاح اسماعیل نے جو ٹیکس لگایا تھا وہ ٹھیک لگایا تھا. بٹ اب آپ نے جو کیا ہے وہ آپ نے ریٹیلرز پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, بلکہ آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس جو مینوفیکچررز ہیں ان پر بڑھا دیا ہے کہ وہ 2.25% چارج کریں گے اگر وہ نان رجسٹرڈ ریٹیلرز کو دیں گے. اب یہ جو 2.25% ہے یہ تو اینڈ کنزیومر کو ٹرانسفر ہو جائے گا, یا آپ ریٹیلرز کو تو پھر ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کر آئے؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں گزارش یہ اگر 2.25% مینوفیکچر, دیکھیں آپ کی اوریجنیٹ ٹرانزیکشن کہاں سے ہو رہی ہے. اگر مینوفیکچر سے ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس نے کسی ہول سیلر کو مال دیا اور اس کی 2.25% ود ہولڈ ہو گیا, تو میرے پاس یہ ڈیٹا پوائنٹ آ گیا نا کہ اگر میں نے 2.5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے میں نے ود ہولڈ کیا ہے تو اس کے بعد میں نے کتنا کوانٹم آف بزنس کیا ہے. تو اس کے بعد واٹ از اسٹاپنگ دی انفورسمنٹ ونگ ٹو گو آفٹر دیٹ جو سپلائی جو آپ سے یہ مال لے رہا ہے مینوفیکچرر سے, کیونکہ آپ اس کی آمدنی اس کے پی این ایل کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں ود الگوریدمز, ود آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ود ماڈرن مینجمنٹ ٹیکنیکس. تو اٹ از دا سیم پرنسپل کہ ود ہولڈنگ کو ریونیو اسپنر کے طور پہ نہیں, ایز اے پینل کانسیکوینس آپ نے لانا ہے. اینڈ مور سو آپ نے کہا کہ کمپلائنس کے لیے استعمال کر کے ان کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. آپ نے کہا کہ واٹ از اسٹاپنگ انفورسمنٹ ونگ, نو ون از اسٹاپنگ دیم.
But they're not moving. They're not moving since years. खुद ही अब इस दफा मूव करेंगे. Absolutely correct. That is because मैंने तो आपसे कहा कि यही एप्रीहेंशन हमारे जो पार्टनरशिप में आईएमएफ आज पाकिस्तान की इस मईशत को बेल आउट करने की कोशिश करे उनका भी है, क्योंकि हमने 70 साल में नहीं किया. तो मैंने आपसे उसका जवाब दिया, अगर मॉडर्न टूल्स के थ्रू, अगर डिजिटाइजेशन के थ्रू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हर 15 दिन के बाद ये असेसमेंट करेगा और उसके बाद पूछेगा कि ये डिमांड जो थी ये 2 हफ्ते पहले जनरेट हुई थी, तो मुझे बताओ इसका क्या लूप क्लोज करके ये मनी इन द बैंक अकाउंट आया कि नहीं आया, तो शुड द सिचुएशन चेंज फॉर द बेटर और नॉट. दैट इज दैट थॉट, दैट इज दैट आइडिया दैट आई एम लीविंग विद यू. मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी. हम ज़ाहिर हम इस पर फॉलो करेंगे और आप जो आपके अल्फाज हैं, अभी बजट आया है इसके हवाले से आपसे दोबारा भी आने वाले महीनों में पूछेंगे कि क्या उस पर प्रोग्रेस हुई है. बट पीएमएलएन की फीड पे शहबाज शरीफ साहब की फीड के ऊपर मेरे ख्याल से वीडियो क्लिप भी रिलीज हो गई. अभी तो मीटिंग्स है ना, अभी तो मीटिंग का वीडियो क्लिप है ना. आउटकम का के वीडियो क्लिप की मैं बात कर रहा हूं कि जब आउटकम होगा वो नजर आएगा. मगर नहीं, मलिक साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ना, क्योंकि 16 महीने की 16 महीने यू आर मेरी एक सुन लें, यू आर वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट इन द कंट्री, जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुकानदारी चलाने के लिए अपनी शरत को, अपनी सहाफत को चमकाने के लिए काम नहीं करते. आप इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, उनको लॉजिकल एंड तक लेके जाते हैं. मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं. मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज आस्क योर रिसर्च टीम टू चेक कि मैकेंजी की टीम एफबीआर ऑफिस में कितनी देर से डिप्लॉयड है, कितना पैसा. मैं आउटकम की बात कर रहा हूं ना. मैं मलिक साहब आउटकम जब आएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रैक एंड ट्रेस के लिए भी कहा गया था कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आ गया है, इन्फोर्स हो गया है. सिगरेट की जो कंपनीज है, 3 कंपनीज के अलावा बाकी कंपनियों ने लगाया नहीं, शुगर कंपनियों ने लगाया नहीं, तो वो इन्फोर्स हुआ नहीं. इसलिए मैं कह रहा हूं आउटकम जब आएगा तब पता चलेगा ना, क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस के लिए भी इसी किस्म के दावे किए गए. आई कंसीड दैट पॉइंट सर. वैसा फिर मुझे ये भी बताइएगा कि अब देखिए 16 महीने आपकी पहले हुकूमत रही, अब दोबारा हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी भी आपकी अलाय है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, प्रोविंसेस के साथ आगे बढ़ना था. अब ऐसा लग रहा है कि कुछ किया नहीं है, कि सूबे फिर वफाक की वो मदद नहीं कर रहे होंगे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में, कोई काम हुआ नहीं, बात आगे बढ़ी नहीं है. जिस तरीके से हम कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी बात कर रहे थे कि 6% तो रियासतें कंट्रीब्यूट करती हैं टोटल टैक्स में, इसलिए 18% टैक्स टू जीडीपी है. पाकिस्तान में तो 1% कंट्रीब्यूशन है. बात आगे बढ़ी नहीं. अंदर होता है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बट देखें, गुजारिश ये है कि इसीलिए जो बहस एनईसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने छेड़ी है ऑफ द नेशनल फिस्कल पैक्ट, क्योंकि जो मिफ्ता साहब और हमारे दोस्त बड़ी अच्छी नीयत के साथ ये मशवरा देते हैं कि एनएफसी को रोल बैक कर दें, तो मुझे बताएं आज क्या आपको वो सियासी माहौल नजर आता है कि जिसके अंदर आप एनएफसी को रोल बैक कर सकते हैं? तो क्या बेहतर नहीं है जो एक तरह का आपका लूजली स्ट्रक्चर्ड आपका फिस्कल पैक्ट सूबों के साथ मौजूद है, जिसके अंदर सूबों को आप एसबीए के तहत आपने प्रोविंशियल सरप्लसेस देने के ऊपर पाबंद किया हुआ है. आप इसी एक्सरसाइज को मशावरत के साथ आगे लेके चलें और कंसेंसस के साथ इस फिस्कल पैक्ट को एक्सपैंड एंड फॉर्मलाइज करने की कोशिश करें. पिछले वर्षों में जो सैलरी क्लास है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा है. आपने अपर स्लैब को तो नहीं छेड़ा, मगर 2 स्लैब आपस में जरूर मर्ज हुई हैं और फिर टैक्स भी बढ़ा दिया गया. जब आप 70 अरब रुपए जो कि रिपोर्ट हुआ टारगेट कर रहे हो, इसका मतलब आप कोई 20-25% एक्स्ट्रा उसी तनख्वाहदार तबके से निकालने को टारगेट कर रहे हैं. तो आपने तो बोझ बढ़ाया उस तनख्वाहदार तबके पर. अगर प्राइवेट सेक्टर पे बात करें तो 2 सालों में कोई 45% का इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट है उनके ऊपर. जो सैलरी उनके इंक्रीजेज हैं वो 10-15% से ऊपर नहीं है. और जब आप टैक्स भी बढ़ा देते हैं तो उनके लिए तो रियल वेजेस जो हैं वो एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव नंबर है 2-3 सालों में. अग्रीड सर. मैंने इसीलिए जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहा कि शायद जिस किस्म की जो सपोर्ट, जिस किस्म की रिलीफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और ये गवर्नमेंट देना चाहती थी शायद नहीं दे सकी, पर मेरे पे उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ये है कि मैं आईएमएफ का फ्रेमवर्क रिस्क ना करूं, ताकि वो उससे कहीं बड़ी तकलीफ थी जो हमारे सामने आ सकती थी. तो मगर उसके बावजूद हमने लिमिटेड स्पेस के बावजूद अगर 3,500 अरब का टैक्सेशन मेजर ज्यादा किए हैं और उसके अंदर 70 अरब की आपने सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास के ऊपर उसका इंसिडेंस डाला है, तो हमने कम से कम उसको काफी हद तक शील्ड की है. अब जो 2 बातें मैं आपके सामने करना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान में 2 मसले थे. एक तो ये था कि कमजोर तरीन तबका जो है उसके ऊपर जो महंगाई ने जो उसकी जीना अजीरन किया हुआ था पिछले 2 साल में, उसको किस तरह प्रोटेक्ट करना है, मतलब लोवेस्ट स्लैब को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, एंड हाईएस्ट स्लैब जिसकी वजह से आप टैलेंट को ब्लीड कर रहे थे, जिसकी वजह से 10 लाख बंदा सालाना इमिग्रेट कर रहा था और पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा था.
آپ نے اس کو کس طرح رکھنا ہے. تو ہم ان دونوں چیزوں کو کس طرح ٹیکل کیا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. برین ڈرین کو روکنے کے لیے جو آلریڈی ہائی جو آپ کا سیلنگ تھی 35% کی, اس کو چینج نہیں کیا گیا. آپ 5 لاکھ ماہانہ جو کماتے تھے وہ 35% کی کیٹیگری میں فال کرتے تھے, آپ نے 3,42,000 کر دیا. تو آپ نے اپر سلیب کو بچانے کے لیے کہ وہ باہر نہ چلے جائیں, آپ نے درمیان میں بہت بری طریقے سے متاثر کر دیا. سر نہیں سر, لیٹ می پہلے کلوز کے جو غریب ترین لوگ تھے اس کے اوپر کس طرح سے شیلڈ کیا گیا ہے. اگر کسی آدمی کی شاہ زیب صاحب 1 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ہے نا, تو یہ جو ٹیکس سلیبز کو ریوائز کیا گیا ہے, یہ جو ریٹس کو جو ریوائز کیا گیا ہے, ایڈیشنل لوٹ 1,000-1,500 روپے کا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک, ہماری خواہش تو تھی کہ ان کو اس سے بھی پروٹیکٹ کر لیں, بٹ اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ دے کین ناٹ. مگر جتنی مہنگائی ہے جس حساب سے روپیہ گرا ہے, آپ کو یہ جو نہیں جتنی مہنگائی اور جس حساب سے روپیہ گرا ہے, آپ کو جو لویسٹ سلیب ہے اسے 50,000 سے بڑھا کر اوپر کرنا چاہیے تھا, یا 50,000 سے رکھتے ہوئے 50,000 اور 1 لاکھ کے درمیانی ریٹ بڑھا دینا چاہیے تھا. میں نے تو پہلے کنسیڈ کیا کہ جس طرح سے ہم کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے, پر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی اتنی بری پوزیشن نہیں ہے جس کے اوپر ہم گئے ہیں, کیونکہ IMF کا فریم ورک کے اندر کام کرنا ہے.